امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا الهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلاة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، یہ صدقہ ہے چہرہ معصومین علیہ السلام کا کہ عرش جیسی جگہ فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے، یہ فرش وہ فرش ہے کہ جس پر فرش والے بھی نہیں عرش والے بھی آتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس پر ہم ہی نہیں تمام انبیاء اکرام آتے ہیں، تمام فرشتے، تمام ملائکہ آتے ہیں، اور وہ نبی آتا ہے کہ جو سید المرسلین ہے، جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی آتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ الذی بعث الانبیاء رسولا منہم، کہ وہ پروردگار کہ جس نے ایک رسول مبعوث کیا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں دو مرتبہ تاکید کیا، هو الذی، وہ پروردگار عالم، اس کا مطلب پروردگار عالم پیغمبر اکرم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد منزل افتخار میں ہے۔ اور جب وہ پروردگار عالم کہ جس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ پیغمبر اکرم کو بھیجنے کے بعد منزل افتخار میں ہے، تو ہمارے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہوگی کہ وہ نبی ہمارے درمیان آ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے لیے اس طرح فخر کی بات ہوگی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا انا علینا الہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ تاریخ انسانیت میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ اس خالق کائنات نے کسی رہبر یا ہادی کو معین نہ کیا، بلکہ تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں ہر دور میں اس نے ہادی اور رہنما کو مقرر اور معین کیا ہے۔ اور جبکہ انسانیت سے پہلے اس نے ابو بشر ہادی بنا کر بھیجا تاکہ دنیا گمراہ نہ رہے۔ اس نے بشر سے پہلے ابو بشر کو ہادی رحمت بنا کر بھیجا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پروردگار عالم یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا تو رہے، کوئی ہدایت دینے والا رہے۔ جب تک اس کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا رہے گا، وہ ہدایت دینے والے کو بھیجتا رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک ہادی کو پردے غیب میں رکھا ہے۔ بھائی اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی وہ پردے غیب میں آخر وہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ وہ تو غیب ہے، آخر وہ ہدایت کیسے کرتا ہے جب وہ نظر ہی نہیں آتا؟ وہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ میں نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے، کہانی میں نے کہا غائب ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، شیطان کی غیبت پر یقین ہے، میرے مولا کی غیبت پر یقین نہیں ہے۔ کہ بھائی شیطان غائب ہے، کرتا کیا ہے؟ کبھی شیطان غائب ہے مگر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، شیطان کے بہکانے پہ یقین ہے، میرے مولا کی ہدایت پہ یقین نہیں۔ انا علینا الہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ اچھا کیا اللہ خود ہدایت کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ بھائی جب اللہ
ہدایت کے لیے تنہا کافی نہیں ہے تو اس کی بھیجی ہوئی کتاب کیسے کافی ہو گئی؟ ہدایت یا عمل کے ذریعے ہوگی؟ ہدایت کی کن طریقے؟ یا زبان کے ذریعے، یا عمل کے ذریعے، یا اشارے کے ذریعے؟ مثال سے واضح کرتا ہوں، کسی نے آ کر مجھ سے پوچھا بھائی فلاں شخص کا گھر کہاں ہے، میں نے اسے اشارے سے بتا دیا، اشارہ کرتا ہے کہ اس جگہ پر گھر ہے، یہی ہدایت اشارے کے ذریعے۔ یا ہدایت زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، بھائی پوچھا فلاں شخص کا گھر کہاں ہے، میں نے کہا بھائی اس طرح جاؤ گے تو گھر آ جائے گا۔ یا ہدایت ہوتی ہے عمل کے ذریعے، بھائی کسی نے آ کر پوچھا، میں نے کہا چلو میں تمہیں ان کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، بھائی ہدایت یا عمل کے ذریعے ہوگی، یا زبان کے ذریعے ہوگی، یا ہدایت اشارے کے ذریعے ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ تینوں ہدایت ایک ساتھ ہو، کبھی عمل کے ذریعے ہوگی، کبھی اشارے کے ذریعے ہوگی، کبھی زبان کے ذریعے ہوگی۔ اور یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے کہ جہاں تینوں ہدایت ایک ساتھ جمع ہو جائے، یعنی ہدایت زبان کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، ہدایت اشارے کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، ہدایت عمل کے ذریعے بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ ہم نے فقط ایک جگہ پر دیکھا ہے کہ جہاں نبی اشارہ بھی کر رہے ہیں اور عمل سے اٹھا بھی رہے ہیں اور زبان سے کہہ بھی رہے ہیں، بل كنت مولا فاضل، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ نہیں مولا ہے۔ فقط تنہا اللہ ہدایت نہیں کرتا، اس نے حاضر رحمہ کو بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اپنے آخری وقت میں کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم مستقلن کتاب اللہ و حکمتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا پیغمبر اکرم نے یہ کن کے درمیان کہا ہوگا؟ صحابہ کے درمیان کہا ہوگا، یعنی پیغمبر بتانا چاہتے صحابہ اور ہے، اکرت اور ہے، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، جن کے درمیان چھوڑے جا رہے وہ اور ہے اور جنہیں چھوڑا جا رہا ہے اور ہے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرا اکرت۔ بھائی اکرت کہتے کسے ہے؟ کہ اکرت اس خاندان کو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہو، سب سے قریبی خاندان کو اکرت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا خاندان ہے؟ امہات المومنین، امہات المسلمین فرماتی ہے کہ ہم نے فاطمہ سے زیادہ نزدیک کسی کو نہیں پایا، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بسطۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اکرم نے اپنی آخری مدت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نبوت کے آخری سال میں، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو نبوت کے شروع میں کیا فرمایا؟ پیغمبر اکرم نے فوراً کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وانتم تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہی جو نبوت کے پہلے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھے وہ کافر ہے، اور اگر کوئی آخری دعوے کا انکار کرے، پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ بھائی قرآن دو طریقے کے، ایک قرآن وہ ہے کہ جو بولتا ہے جس کو ناطق کہا جاتا ہے، دوسرا قرآن وہ ہے جو سامت ہے، خاموش ہے مگر ہدایت کرتا ہے۔ قرآن دو طریقے ہے۔ قرآن سامت کیا ہے؟ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن سامت کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر کیا کہنا
قلب مصطفیٰ کا کہ قرآن نازل ہو گیا مگر پیغمبر اعلی کرم کی گردن بے ربط نہیں ہوئی. یہ ہے قرآن ثابت کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے اور وہ ہے نازل قرآن. بھائی اگر قرآن ثابت پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے اور اگر نازل قرآن اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کی دیوار کو پھاڑ دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دو گھرا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تمام ملت مسلمہ کا متفق فیصلہ ہے کہ قرآن مجید پاک اور معجزہ ہے اور اس کا ہر حکم حق ہے. جو اس کو حق نہ مانے اس لیے کہ خود قرآن مجید کا اعلان ہے لا ریب فیہ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے اور جو قرآن ثابت میں شک کرے وہ کافر ہو گیا اور جو قرآن ناطق میں شک کرے تو اس کا کیا حال ہوگا. لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تاریخ میں روایتوں میں تفسیر میں ملتا ہے کہ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے. چھٹے امام نے امام محمد باقر نے فرمایا کہ الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں. اب ترجمہ کرو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا آل محمد اور قرآن ہوا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خدا للمتقین اور قرآن اور رحمت ہوا ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد قرآن مجید کا خود اعلان ہے لو انا سجت الجبال کا اگر تم مجھے پڑھ کر یہ چاہو کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دو تو تم پہاڑ کو ہٹا سکتے ہو. اگر تم یہ چاہو کہ زمین اپنی مسافتیں طے کر لو تو تم میرے سے زمین کی مسافت طے کر سکتے ہیں. مگر جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح قاری کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص نے آنے کے بعد کہا کہ مولا پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مردے پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. کہ یا امام کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام نے کہا آئے حدیث بالکل صحیح ہے. واقعہ آپ کو پہلے بھی سنا ہو مگر نتیجہ قرآن میں دے رہا ہوں اور اہل بیت کہا یہ واقعہ صحیح ہے. کہا مولا کیا یہ صحیح ہے 70 مرتبہ اگر کسی مردے پر سورہ الحمد پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جائے؟ امام نے کہا 70 مرتبہ نہیں اگر کوئی 7 مرتبہ پڑھے تو مردہ زندہ ہو جائے. تعجب کرنے لگا مولا 7 مرتبہ میں تو 70 میں شک کر رہا تھا. مولا نے کہا 7 نہیں اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو مردہ زندہ ہو جائے. کہا مولا 3 مرتبہ؟ کہا 3 مرتبہ نہیں اگر کوئی 1 مرتبہ نہیں پڑھے تو مردہ زندہ ہو جائے. کہا مولا کہاں 70 7 3 آپ 1 مرتبہ کہہ رہے. امام نے کہا 1 مرتبہ نہیں اگر کوئی کسی مردے پر اگر بسم اللہ پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے. کہا مولا میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے مردہ تو زندہ نہیں ہوا. امام نے کہا سن کہ قرآن میں تو وہی اثر ہوگا مگر زبان کی اجازت سے کام نکل جاتا ہے. کہا مولا ایک جگہ مردہ لکھا ہوا ہے آپ مردہ زندہ کر کے دکھائیے. امام نے بسم اللہ پڑھی ٹھوکر ماری کنبے سے زندہ کھڑا ہو جا. مردہ کھڑا ہوا ہے. امام نے کہا سن جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح قاری کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. قرآن ہے معجزہ مگر معجزہ نما کے اشارے کی ضرورت ہے. اب لفظ ہو قرآن کے اشارہ ہو اہل بیت کا تو زمین مسافت طے کر لیں. لفظ ہو قرآن کے اشارہ ہو اہل بیت کا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ اب
اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب پیغمبر اکرم نے ابنانا سے مراد حسن و حسین کو لیا، نساء سے مراد جناب فاطمہ کو لیا، اور انفسنا سے مراد خود اور مولا متقین کو لیا، تمام اولیاء کرام کو متفق فیصلہ ہے کہ اہل بیت کو مباہرے میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام نے اپنی شرط تسلیم کی۔ اب قاعدہ قانون یہ بنا کہ تجویز قرآن کے لیے، تفسیر قرآن کے لیے، تشریح قرآن کے لیے اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے۔ دیکھیں اہل بیت سے وابستگی رکھنے سے اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے وہ تب بھی خدا رہے گا، کوئی اس کا رزق کھائے یا نہ کھائے وہ تب بھی راضی رہے گا، کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے وہ تب بھی مظلوم رہے گا، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے وہ تب بھی معبود رہے گا۔ نہ اس کی عبادت کو فرق پڑنے والا ہے، نہ اس کے سجدوں میں فرق پڑنے والا ہے، نہ اس کی تخلیق پر فرق پڑنے والا ہے، بلکہ فرق ان پر پڑے گا جنہوں نے اس نے چھوڑا۔ اسی طرح اہل بیت کا اہل بیت مانے نہ مانے تب بھی اہل بیت رہیں گے، کوئی انہیں معصوم یا مانے نہ مانے وہ تب بھی صاحب عصمت رہیں گے، اس لیے کہ اہل بیت کو چھوڑنے سے اہل بیت کو جاتا کچھ نہیں، اور جسے اہل بیت چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں۔ ایک سلام پڑھے محمد والے اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن ہے معجزہ، مگر معجزہ نماتی شریک ضرورت ہے۔ اب لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کے دعوے تو کیے، مگر قرآن کو اس کی حقیقی صورت سے نہیں سمجھا، ظاہری لفظوں کو لیا، باطنی لفظوں کو چھوڑ دیا، یا فقط اپنے فائدے کے لیے قرآن کو پڑھا، فقط علاج کے لیے یا تعویذ کے لیے۔ ایک لطیفہ سنا رہا ہوں، نئے قرآن میں ہے، کسی نے 4 مولویوں کی دعوت کی کہ ہمارے یہاں پہ تقریر کرنی ہے۔ آنے کے بعد انہوں نے تبلیغ کی کہ بے شک مومن بھائی بھائی ہے، آیت پڑھی۔ اب میزبان نے سوچا کہ بھائی مولوی تو اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، انہوں نے لا کر چاروں کے سامنے ایک حلوے کی تھال رکھ دی، اس لیے کہ حلوہ کافی پسند ہوتا ہے، لا کر حلوے کی تھال رکھ دی اور اس کے بیچ میں دیسی گھی ڈال دیا گرم کر کر۔ اب بھائی پھنس گئے، اس لیے کہ اتحاد کا پیغام دے چکے ہیں، تھال ہے اور کھانے والے 4۔ اب انہوں نے سوچا، دیکھیں قرآن کا کس طرح فقط اپنا فائدہ سوچا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس لیے نہیں کہا، لوگوں نے دعوت دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اگر قرآن کافی ہوتا تو پیغمبر کبھی نہ کہتے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب جتنی وابستگی قرآن سے ہے اتنی وابستگی اہل بیت سے بھی ہونی چاہیے۔ اب جیسے حلوے کی برات رکھی گئی، بیچ میں گھی ہے، تو ایک عالم نے سوچا بھائی کچھ تو کیا جائے، اس نے میزبان کی طرف کہا کہ بھائی قرآن مجید میں آیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اللہ نے جنت میں ایک نہر بنائی ہے۔ بھائی میزبان سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، مگر دوسرے مولوی سمجھ گئے کہ مولوی صاحب نے گھی اپنی طرف کر لیا ہے۔ اب دوسرے نے سوچا کہ بھائی معاملہ تو سنگین ہے، مجھے بھی کوئی قرآن کی آیت کو لینا ہوگا، اس لیے کہ ثبوت قرآن سے دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے مرل بحرین التقیان، تو اللہ نے ایک نہیں ایک نہر نہیں 2 نہریں بنائی ہیں، اس نے اپنی طرف کر لیا۔ اب تیسرے نے سوچا بھائی معاملہ سنگین ہے، مجھے بھی کوئی آیت لانی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں کی بات بھی صحیح ہے۔ میزبان کی طرف مخاطب ہو کر میزبان سمجھ رہا ہے کہ علماء کرام تفسیر قرآن کر رہے ہیں۔ کہا 2 نہریں نہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اللہ نے 3 نہریں بنائی ہیں۔ بھائی ایک نے اپنی طرف، چوتھا سمجھا بھائی میزبان کی طرف کہا کہتے نہیں ہے کہ اللہ نے جنت میں ایک نہر بنائی ہے، 2 نہر بنائی ہے، اللہ نے
نے سنا نہیں کہ جنت سے پہلے تو قیامت آئے گی؟ کہ اللہ نے کہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب قیامت آئے گی زمین آسمان ایک ہو جائے گا. اس نے سایہ دلا دیا. اس طرح قرآن کو تو اپنے فائدے کے لیے سوچا ہے. ایک سلام کرے محمد والے. نبی نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو بنا چیزیں چھوڑ جاؤں. اس کا مطلب جتنی قرآن سے وابستگی ہوگی اتنی اہل بیت سے وابستگی ہوگی. ایک سلام کرے محمد والے. زمین کا فرش ہے یہ تمہارے پیروں کے نیچے کس نے بچھایا؟ کہا میں نے. یہ جو پہاڑ زمین کی محض سے بنایا ہے کس نے بنایا؟ کہا میں نے. کہا یہ جو میاں بیوی کا تمہارا جوڑا بنایا ہے یہ کس نے بنایا؟ میں نے. یہ جو دن تم پورے دن کام کرتے ہیں یہ کس نے بنایا ہے؟ کہا میں نے. کہا جب تم پورے دن کام کر کر تھک جاتے ہو تمہارے لیے رات کو آرام کس نے بنایا؟ میں نے. اور یہ بادلوں سے جو پانی برس رہا ہے یہ کس نے برسایا ہے؟ کہا میں نے. کہا جب یہ سب کام میں نے کی ہے تو مجھے مانو میں خود خدا کو ماننے کا کیا نتیجہ ہے؟ کہا جب میں اپنی توحید بغیر ثبوت کے نہیں منوانا چاہتا تو میرے نبی کی توحید، میرے نبی کی نبوت اور میرے قرآن کو بھی بنا ثبوت کے نہ ماننا. پھر ارشاد ہوا میرا حبیب قل ان کنتم خیر ابیکم ما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ میرے حبیب یہ جو تم ان کے درمیان 114 سوروں کا قرآن لے کر آئے ہو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، بنا نہیں لائے. کہ اس سے کہہ دیجئے کہ تم اس کے مثل ایک سورت لے آؤ فیصلہ یہی ختم ہو جائے گا. کہ نہیں تو مان جاؤ کہ محمد بناتا نہیں بناتا ہے کہیں سے لایا ہے. اب جس وقت پیغمبر اکرم نے مجمع میں اعلان کیا اسی مجمع میں ابو جہل کا بیٹا کھڑا ہوا تھا. اب ماں سے اٹھا دوڑ کر گیا کہ بابا آج تو محمد نے بہت اچھی بات کہی ہے. کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو میں تمہارے درمیان قرآن لایا ہوں تم اس کے مثل ایک سورت لے آؤ کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. کہ بابا جلد سے ایک سورت بنا دیجئے. ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ محمد میں واحد میں نہ جائے کر اس لیے کہ نہ ہمیں قرآن کو ماننا ہے نہ اس کی جیسی کوئی سورت کو بنانا ہے. کہ میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ محمد کی واحد میں جانا. اس کا مطلب مجلسوں سے روکنا ابو جہل کی سنت ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے. اپنی توحید پر اگر ثبوت کے نہیں منوانا چاہتا تو میری نبوت نبی کی نبوت کا میں وہ ہوں کہ جس نے چاند اور سورج کو بنایا. میرا نبی وہ ہے کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. اب امام کو مفت میں نہ ماننا. امام وہ ہوگا جو ڈوبتے سورج کو پلٹا دے تو امام ہے ورنہ امام نہیں ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے. سورج کو پلٹا دے تو امام ہے نہیں تو امام نہیں ہے. بس عزیزو اس لیے کہ انشاءاللہ کل بھی مجلس ہے. یہ شہادت امام سید سجاد کی مناسبت ہے. امام سید سجاد کا ایک دوست تھا جس کا نام ابراہیم تھا. وہ ہر سال امام سے ملنے آیا کرتا تھا اور امام کے لیے کچھ تحفے لایا کرتا تھا. امام نے کہا ابراہیم جب تم اگلے برس مجھ سے ملنے آؤ گے تم مدینے میں آنا. 61 ہجری ہو چکی ہوگی اور کوئی تحفہ نہ لانا. کہا تو ہم تمہیں شام میں ملیں گے. اگر تم تحفہ ہی لانا چاہتے ہو تو کچھ چادریں لے کے جانا. ابراہیم کی چادریں لے کے آنا. آج ہزاروں 61 ہجری ہوئی. امام سید سجاد شام کے بازار میں ابراہیم سر پر گٹری رکھتے ہوئے امام کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. امام سید سجاد زندان کے باہر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ میرا دوست ابراہیم آ رہا ہے. امام نے امام محمد باقر کو کہا جاؤ میرا دوست آ رہا ہے. میرے
خلیہ ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، خون میں لطفت ہے۔ اب جیسے امام اس کے پاس پہنچے، اس نے اپنے جیب سے کچھ درہم نکالے اس بچے کو دینا چاہیے۔ امام نے کہا ہے ہم غریب نہیں ہیں، زمانے نے ہمیں غریب بنا دیا ہے، کہ تمہارے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت جیسے ابراہیم نے سید سجاد کا نام سنا دور کر آئے، کہا امام آپ کے اولیاء، کہا ابراہیم ہمارا بھرا دل اٹھ گیا، کہ مولا عباس کیا ہو گیا؟ عباس کربلا کے میدان میں بازو کٹا کر سو گئے۔ کہ مولا حسین کیا ہو گیا؟ مولا حسین کربلا کے میدان میں پامال ہو گئے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کے چند سوالوں نے مجھے بنا رلایا، اس لیے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ امام آپ پر سب سے زیادہ مصیبت جب کب پڑی، تو امام نے رو کر کہا الشام الشام الشام۔ کا مولا شام مولا کوفے کا بازار بھی تھا، آپ نے کوفے کا نام لے لیا، کہا کوفے کا بازار ضرور تھا، مگر جب کوفے کے بازار سے ہمیں لے جایا گیا، ارے کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، مگر جب شام کے بازار سے لے جایا گیا، ارے شام کا بازار سجایا گیا، ارے مدانی نگاہ دے رہا تھا، یہ باغیوں کا قافلہ ہے، ارے کوئی پتھر برساتا تھا، کوئی ہم پر ہنستا تھا۔ حضرت سید سجاد کہتے ہیں کہ سکینہ کے چند سوالوں نے مجھے بنا کر پایا۔ سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد ہم مدینہ کب جائیں گے؟ بھیا سجاد کیا یتیموں کے اسی طرح تماچے مارے جاتے ہیں؟ بھیا سجاد یہ تمہارے گلے میں توق کیوں ہے؟ بھیا سجاد یہ ہمیں قیدی بنا کر کے لے جاتے ہیں۔ حضرت جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ سکینہ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ بھیا ذرا بتائیے کہ پیاس کی کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ بہن سکینہ پیاس کی 4 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کہ بھیا بتائیے پیاس کی 4 کیفیتیں کون کون سی ہیں؟ کہ پہلی کیفیت یہ ہے کہ جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، آسمان سے زمین تک اس کو سب کچھ اندھیرا نظر آتا ہے۔ حضرت سکینہ نے اتنا سننے کے بعد کہا ہائے میرا بابا، ارے میرے بابا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ ہاں بھیا دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ پیاس کی دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پیاس اتنی بڑھ جائے کہ جیب تالیوں سے مل جائے۔ ایسا ڈالو ارے سکینہ تڑپ گئی، تڑپ کر کہا ہائے میرا بابا، ارے جب علی اکبر بابا کے پاس ہے، علی اکبر نے بابا کی جیب کو نکالا کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوشبو ہے۔ کہ بھیا سجاد پیاس کی تیسری کیفیت کون سی ہے؟ کیا پیاس کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ زبان خالص بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد کہ جب سمندر سے کسی مچھلی کو نکالا جائے اور اس کو نکالنے کے بعد گرم ریت پر ڈال دیا جائے، کہ پہلے تو مچھلی تڑپتی ہے، اس کے بعد وہ کروٹیں کھانا شروع کر دیتی ہے، جب اس میں کروٹیں کھانے کی طاقت نہ رہے اس کے بعد وہ اپنے لبوں کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اور سکینہ نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہتی ہے آئے میرا بھیا یہ کرو، اور میں نے دیکھا بھیا یہ کر دو جب بابا میدان میں لے گئے تھے، ارے بھیا یہ کر کی یہی کیفیت تھی، مگر ظالموں نے اصغر کو پانی نہ پلایا، ارے تیر سے اصغر کو ہلاک کر دیا۔ کہ بھیا سجاد پیاس کی چوتھی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ منہ کو پھیرا، منہ کو پھیرنے کے بعد اپنے آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا سجاد کیا ہوا؟ آپ پیاس کی چوتھی کیفیت نہیں بتائیں گے؟ کہ سکینہ پیاس کی چوتھی کیفیت یہ ہے کہ انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے سکینہ نے اتنا سنا، ارے اپنی کلائیں سجاد کے سامنے کر دی کہ بھیا سجاد کیا یہ بچی، کہ بھیا سجاد کیا یہ سکینہ پیاس کی چھوٹی کیفیت میں
انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین